تبدیل کرنے کا ایک زبردست فریضہ انجام دیا ہے، اور اب پورا پاکستان اس سے قافلے چل پڑے ہیں، اور انشاءاللہ آج سے ہی کچھ لوگ تو آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن کل سے بڑی تعداد میں قافلے اس اجتماع گاہ میں آنے لگیں گے۔ ان کی رہائش، ان کے تمام ضروریات کا خیال رکھنا اور ان سے محبت کے ساتھ ایک اتحاد اور یکجہتی اور محبت کا پیغام ہے جو اس مینار پاکستان سے پاکستان کے چپے چپے میں جائے گا۔ تو میں تمام منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر جناب لیاقت بلوچ صاحب جن کی قیادت میں یہ پوری ٹیم الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلسل کام کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی در حقیقت اسی چیز کا نام ہے کہ ایک آرگنائز جد و جہد، ایک منظم طریقے سے کام کو آگے بڑھانا، ایک ڈسپلن پارٹی کہ جو نظم و ضبط کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو انجام دیتی ہے۔ اور یقیناً آپ کا یہ صرف اجتماع میں اس طرح سے پرفارم کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس کی تیاریوں میں اپنا حصہ دینا اور منظم طریقے اس کو انجام دینا، یہ ایک علامت ہے کہ پورا پاکستان اس وقت ایسی ہی ایک تحریک کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ جس میں منظم لوگ، دیانتدار لوگ، باکردار لوگ، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے، پورے پاکستان کو نہیں پوری امت کو جوڑنے والے، ہر باز امیر انسان کی آواز، ہر مظلوم کے دل میں بسنے والے، یہی لوگ ہیں کہ جو ملک کی قسمت کو بدل سکتے ہیں اور اس نظام کو بھی بدل سکتے ہیں کہ جو نظام 78 سال سے ہم پر مسلط ہے لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں ملا ہے۔ یہ اجتماع عام اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں جو حالات اس وقت موجود ہیں، آپ عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو پہلے ہی کون سا عدلیہ کا یہ سسٹم لوگوں کو ریلیف دے رہا تھا۔ 23 لاکھ کے قریب مقدمات ہیں جو پاکستان کی عدالتوں میں موجود ہیں، اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ پینڈنگ مقدمات اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف لوگوں کو فراہم نہیں کیا جاتا اور وقت پہ انصاف نہیں ملتا۔ ابھی ایک کیس آیا ہے 39 سال بعد، چھوٹے سے ایک کیس میں موجود ایک آدمی ہے، اس کو 39 سال جیل میں رہنا پڑا ہے۔ یہ ہے ہمارا عدالت کا اور تھانوں کا یہ نظام کہ جس میں لوگ پس رہے ہیں۔ لیکن جب 26ویں اور 27ویں ترمیم ہوئی ہے تو اس نے تو اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی نوجوان نسل 30 سال تک کی عمر کے 65% لوگ ہیں، لیکن ان کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، جو اس وقت اس قابل ہیں کہ انہیں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے، تو انٹرمیڈیٹ بھی جو لوگ کر لیتے ہیں اس کا صرف 12% جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں۔ 88% لوگ آگے نہیں پڑھ پاتے۔ طبقاتی نظام تعلیم جہاں موجود ہو، جہاں بجلی کا کرائسس ہو، جہاں آئی پی پیز مافیا ہوں، جہاں چینی مافیا ہو، جہاں آٹا مافیا ہو، جہاں پر چند لوگوں کی اجارہ کا سسٹم ہو، جہاں بڑے بڑے سینکڑوں مربع رکھنے والے جاگیردار ٹیکس نہیں دیتے ہوں لیکن تنخواہ دار طبقے سے سال میں 550-600 ارب روپے ٹیکس وصول کیا جاتا ہو، جہاں عام آدمی کے استعمال کے لیے اگر کنزیوم کرنے کے لیے پیٹرول ہے تو اس پر 100 روپے کی تو لیوی لگا لیں اور ٹیکس الگ ہوں، جہاں پر بجلی کے اوپر ٹیکسز ہوں، جہاں گیس پر ٹیکسز ہوں، جہاں موبائل کے کارڈ پر ٹیکس ہوں، جہاں خواتین کو عزت اور تحفظ حاصل نہ ہو، جہاں ٹھیکیداری نظام کے تحت کروڑوں انسان ملازمت کے حقوق سے محروم کیے جائیں، جو ملک جس میں 7-8 کروڑ لیبر ہے، اس میں سے تقریباً 83% جو لیبر ہے وہ انفارمل لیبر کہلاتی ہے، یا وہ لیبر ہے انفارمل کے ساتھ ساتھ وہ لیبر ہے جو لیبر تو ہے لیکن اس کو ملازمت کے حقوق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیکیداری نظام کے تحت ایک دن چھٹی کرو تو اس کو پیسے کٹ جاتے ہیں۔ یہی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، فیکٹریوں میں، ملوں میں، کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی کوئی ڈیلی ویجز نہیں ہے، تو مزدور پریشان، کسان پریشان، طالب علم پریشان۔ دنیا میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، سینکڑوں ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں اے آئی کے حوالے سے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس میں پاکستان آئی ٹی کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ وہ فیلڈ تھی جس میں ہم گرو کر سکتے تھے لیکن کسی کی توجہ نہیں ہے۔ نمائشی اقدامات، چند لیپ ٹاپ حکومتیں بانٹ دیں اور سمجھیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ تو جب عام لوگوں کی دسترس میں ٹیکنالوجی نہیں ہے، عام لوگوں کی دسترس میں تعلیم نہیں ہے، عام لوگوں کی دسترس میں صحت کی سہولت نہیں ہے، اور کوئی عام لوگوں کی آواز نہیں بنتا،
کوئی ان کے ان جینوئن ایشوز پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جماعت اسلامی پھر کسی کا منہ نہیں دیکھے گی۔ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، نوجوانوں کے ساتھ، مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ، طالب علموں اور اساتذہ کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، اور ان سب وکلاء کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مل کر پاکستان کو اس کا حق دلانے کی تحریک اور پاکستان میں جنون نظام لانے کی تحریک، جو عدل اور انصاف کا نظام ہے، اسلام کا نظام ہے، جس میں سب کو حقوق ملتے ہیں، جس میں بیوروکریسی کی اجارہ داری نہیں، جس میں جاگیرداروں، وڈیروں اور جرنیلوں کی اجارہ داری نہیں، بلکہ اس میں عوام کی حاکمیت کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق قائم کیا جائے، اس نظام کی تبدیلی کی یہ تحریک ہے۔ اور یہ اجتماع عام اس لیے منعقد ہو رہا ہے، یہ صرف محض یہ نہیں ہے کہ بس آنا ہے، بیٹھنا ہے، کچھ باتیں سننی ہیں اور چلے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ اجتماع کے تیسرے دن ہم آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے، اور یہاں سے وہ تحریک شروع ہوگی جو پورے پاکستان کو انشاءاللہ متاثر کرے گی، عوام کو جوڑتی چلی جائے گی، نوجوانوں کو ساتھ ملاتی چلی جائے گی، اور ہم پاکستان کے ایک بہت بڑے انیشیٹو کا اعلان بھی کریں گے جو نوجوانوں کے لیے ہوگا۔ زی کنیکٹ کے نام سے اس کام کو انجام دیا جائے گا۔ یہ طبقہ نوجوانوں کا پوری دنیا میں بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس طبقے کو بالکل ایک طرف کر دیا گیا ہے، اسی لیے پھر لوگ ایکٹیو تو ہوتے ہیں۔ یہ جو جنریشن زی ہے، یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی ہوتی ہے، یہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہے، لیکن ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو پڑھانے اور آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کھلانے اور کھیلوں کی سہولتیں پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع دلوانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے اور بہت سارے مسئلے ہیں، ان کی اخلاقیات کو درست کرنا، ان کو صحیح، ان کا فوکس بڑھانا، ان کو پراپر طریقے سے ایجوکیشن اور کون سی ایجوکیشن حاصل کی جائے اس کا شعور فراہم کرنا، ان کو گائیڈنس دینا، ان کے رہنمائی کرنا، ان کے ایشوز ہیں۔ اس نوجوان نسل کی جتنی خوبیاں ہیں، حالات کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انزائٹیز بھی ہیں، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، لیکن اس کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایسے پروگرام کو یہاں اناؤنس کریں گے کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے چاہا تو ہم پوری نوجوان نسل کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور ان کو یہ فیل ہوگا کہ کوئی ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہے۔ یہ امید کا پیغام یہ اجتماع دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اسٹیج کی تیاری آخری مراحل میں ہے، اس کے بعد پنڈال ہے، خواتین کا اس میں بہت زبردست قسم کا رول ہوگا۔ آپ نے دیکھا جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں باتھ روم میں، ان کو بہت بڑے پیمانے پر ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بازار یہاں پر لگ رہا ہے، اور بازار میں بھی میرا برانڈ پاکستان، پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کا ایک زبردست طریقہ، اور اس کو بہت آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ یوتھ کے لیے پورا ایک پویلین، ایک ارینا بن رہا ہے۔ اسی طرح جو ہماری خواتین کی رہائش گاہیں ہیں، ہم نے اپنی ٹاپ پرائیورٹی یہ رکھی ہے۔ ہمیں ظاہر ہے جو خبریں مل رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ چل پڑے ہیں اور مزید چلیں گے، اور کل سے تو قافلے کے قافلے کراچی سے لے کر خیبر اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے اور اندرون سندھ سے اور پنجاب بھر سے، ایون یہ ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا اور مالکا ایجنسی اور چترال، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ اس پہ شرکت نہیں کریں گے۔ یہ یکجہتی کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ اظہار ہوگا۔ تو ظاہر سب کچھ آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے، تو پھر ان کی رہائش، ان کا بندوبست، اس کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں، رہائش گاہیں بن گئی ہیں، اور ہم نے یہ اپنی پرائیورٹی رکھی ہے